وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہے، ہو سکتا ہے آج شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، یا آج اگر نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو پھر کل چاند ہوگا، یعنی ذی الحجہ کا پہلا دن یا تو کل ہوگا یا پھر پرسوں ہوگا۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں سے آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے مواقع بنائے ہیں، کچھ وہ اوقات اپنے بندوں کو نصیب فرمائے ہیں کہ ان اوقات کی فضیلت کی وجہ سے اور ان اوقات میں بندوں کے اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کر آنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے رجوع اور توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان پر اپنے انعامات ان کو نصیب فرمائے، ان پر اپنی نوازشات کی بارش فرمائے۔ ایسے اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے ایسے مخصوص اور خاص اوقات متعین فرما رکھے ہیں۔ اسی میں سے ایک وقت ماہ رمضان المبارک کا ایک پورا مہینہ ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے اس مبارک مہینے کو مبارک بنایا ہے کہ لوگ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جنت کے طلبگار بنے، جنت کے حقدار بنے، اور پھر اللہ رب العزت مرنے کے بعد انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آگے آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی بھی جو ابتدائی پہلا عشرہ ہے، پہلا عشرہ ابتدائی یعنی پہلا عشرہ، اس کے 10 دن، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کے جو ایام ہے، جو دن ہیں، یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر اعمال کیے ہوئے نیک اعمال بہت پسند آتے ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ 12واں مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پہلا روزہ ہوتا ہے، اور جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، میٹھی عید ہوتی ہے، ایسے ہی جو اسلامی 12واں مہینہ ہے جس کا نام ذی الحجہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ یعنی بقر عید ہوتی ہے۔ تو ان دنوں کی اللہ رب العزت نے ان دنوں میں فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ ان دنوں میں سے سب سے بڑی ایک خاصیت تو خود اس عید کا ہونا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہی عید الاضحیٰ بھی آ جاتی ہے۔ اسی مہینے کے 10 دنوں کے اندر یہ عید کی نماز بھی آ جاتی ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اور پھر اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ بھی کوئی شخص پورا سال حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا وہ حج، اسی مہینے کی بقر عید سے جو پہلے والا دن عرفے کا دن ہوتا ہے وہ حج کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پورا سال کوئی شخص مکہ میں بیٹھا رہے، مدینہ میں بیٹھا رہے، عمرہ اس کا ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خاص وقت میں یعنی ذی الحجہ کی ان تاریخوں میں حج کے دن بطور خاص مکۃ المکرمہ میں رہ کر کے وہ خاص اعمال اور خاص ارکان یعنی خاص کام کرے جو حج کے اندر کیے جاتے ہیں، تو ہی اس شخص کا حج ہوگا، اس کے بغیر اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو ان دنوں کی فضیلت میں ایک بہت بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں عید الاضحیٰ جیسا عظیم دن آتا ہے کہ پوری مسلمان اور پوری امت اللہ کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج جیسا اہم فریضہ وہ بھی اسی مہینے میں اور انہی دنوں کے اندر ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے جو کل سے یا پرسوں شروع ہونے والا ہے، یہ پورا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں سے خاص طور سے اس کے پہلے کے 10 دن
یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کے جو 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، احادیث کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جیسے ہم لوگ رمضان المبارک کو اچھے اعمال میں، اچھے کاموں میں گزارتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کو بھی اچھے اعمال میں گزاریں، اچھے طریقے سے نیک اعمال کر کے گزاریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو تو فضیلت کا وقت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ نیک اعمال اللہ رب العزت کو ایسے محبوب اور پسند ہوتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر وہی اعمال کیے جاتے ہیں تو اللہ پاک کو اتنے پسند نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رمضان کا نہیں، نفلی روزہ رکھ رہا ہے غیر دنوں میں، وہ بھی نیک عمل ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے، لیکن وہی روزہ کوئی شخص ان 10 دنوں میں سے کسی دن میں رکھتا ہے تو پھر یہ عمل اس روزے کے مقابلے میں اس دن کا روزہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ تو میں نے یہی شروع میں بتائی، اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہے، بہت بڑے نبی ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آگ کے اندر ان کو نمرود نے پھینک دیا ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی نمرود کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، خاندانی دشمنی نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں خاندانی دشمنی چلتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ یا ایسا کوئی میٹر نہیں تھا۔ دشمنی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے داعی تھے، اللہ رب العزت کے احکام کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف، اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلاتے تھے، اور نمرود اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ اس بات کو لے کر کے دشمنی اتنی بڑی کہ طرح طرح سے وہ ستایا جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ بالآخر انہوں نے یہ کیا کہ پورے شہر کے اندر بہت بڑی آگ لگائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آگ میں پھینکا گیا، آگ اتنی زیادہ تھی کہ ان کو قریب لے جا کر کے نہیں پھینک سکتے تھے، بھئی 2-4 لوگ پکڑ کر کے ان کو اندر آگ میں لے جا کر کے پھینک دیں، ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ جو پھینکنے والے وہ بھی جل سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بہت بڑی رسی اور جھولا ٹائپ ایک بنایا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا اور پھر ایک جھولے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی یہ آگ کی تھی اور ایک تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، جو میں ابھی آگے انشاءاللہ مختصر وہ واقعہ بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ حکم فرمایا کہ حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے ہیں ان کو ذبح کرو اللہ کے نام پر۔ بہرحال وہ انہوں نے ذبح کر بھی دیا، اپنی طرف سے انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پیش کی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس وقت کی اتنی حیثیت بڑھا دی ہے کہ ایک ہی عمل ہے جو دوسرے دنوں میں کیے جاتا ہے، نیک عمل، اچھا عمل، وہ بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے، لیکن ان دنوں میں کیا گیا عمل، کوئی بھی اچھا کام اور نیک عمل اللہ رب العزت کو وہ دوسرے وقت میں کیے ہوئے اعمال سے بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا ایک روزہ، ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ کل سنۃ، پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت ایک سال روزہ
رکھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ایک دن کے روزے کے بدلے میں نصیب فرماتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا، اور ان 10 راتوں میں سے ہر رات میں کھڑا ہونا، نفلیں پڑھنا، یہ برابر ہے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر۔ شب قدر یعنی رمضان المبارک میں جو ایک خاص رات آتی ہے، اس رات میں کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ 70 یا 80 سال رمضان المبارک میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن ان 10 دنوں کی راتوں میں کوئی شخص قیام کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اس کو ایک رات، 10 راتیں ہیں، 10 میں سے ایک رات کا ثواب ایک شب قدر کے برابر نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی 10 راتیں اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کر کے گزارتا ہے تو گویا اسے 10 شب قدر کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو وقت شروع ہونے والا ہے کل سے، ذی الحجہ کے 10 دن، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ ان میں ہر طرح کے اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ذکر اذکار کی شکل میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، صدقے کی شکل میں ہو۔ صدقے پر زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے، صدقہ دینا آسان ہے، بھی 100 روپے پکڑا دیں گے کیا جائے گا۔ ایک رات میں 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا یہ مشکل بات ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے اعمال گنائے، بھائی نماز پڑھنا بھی اللہ رب العزت کو محبوب ہے، قرآن کریم پڑھنا بھی محبوب ہے، ذکر اذکار کرنا بھی محبوب ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ رب العزت کو ان دنوں میں اچھا لگتا ہے، اور صدقہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، باقی سب کو ڈیلیٹ کر دیا، صدقے والی بات پکڑ لیجیے، جاتے ہوئے روزانہ 20 روپے پکڑاتے ہیں، اس بار 100 روپے پکڑا دیے۔ دیکھو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے جو بہترین عمل ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جو انسان کو بھاری لگے، اس کے دل کو برا لگے، وہ عمل بھاری ہوتا ہے۔ کوئی کنجوس ہے، میرے جیسا مولوی عام طور پر کنجوس ہوتے ہیں، ایسا سنا ہے، پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے۔ تو مولویوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، نفل وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 روپے کسی کو دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو مولوی کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل کے بجائے 100 روپے خرچ کریں، اور آپ لوگوں کے لیے 100 روپے دینا آسان ہے، لیکن 20 منٹ مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا یا نفلی نماز پڑھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو تمہیں یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال وہ عمل جو انسان کے دل پر برا گزرے، بھاری گزرے، اس کو تھوڑی مشقت آئے، وہ عمل انسان کے حق میں، تمام نفلی عبادتوں میں وہ نفلی عمل اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اس پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بہرحال وہ عمل کسی بھی شکل کا ہو، ان خاص دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی گزارش تو یہی ہے کہ ان دنوں کو اللہ رب العزت کی طرف توجہ لگا کر کے یہ 10 دن گزارنے کی ضرورت ہے۔ روزے رکھے، خاص طور سے روزوں کی ان دنوں کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ جیسے میں نے سنایا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ہمیں شاید اچھا نہیں لگتا، ابھی اگر کوئی باہر پوسٹر لگا ہو کہ 1 دن وہاں ڈیوٹی کرو 1 سال کی تنخواہ ملے گی، سارے اپنی دکانوں کے سینٹر لگا کے وہیں چلے جائیں گے کہ 1 دن میں 1 سال کی تنخواہ مل رہی ہے تو پھر کیا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایسے ہی آفر ہیں، میں نے بتایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو آفر ہے کہ انسان اس میں عمل تھوڑا کرے اور ثواب زیادہ مل جائے۔ روزہ 1 رکھے اور ثواب 1 سال کے روزے کے برابر مل جائے۔ یہ جو میں نے روایات سنائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے آفر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری گزارش جو آپ حضرات سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب 10 تاریخ ہو جاتی ہے، 10، 11 اور 12، یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں، قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر ذبح کرتے وقت گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت
اس قربانی کرنے والی شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں قربانی میں بڑی سستی سمجھی جاتی ہے یا بڑی سستی کی جاتی ہے، بہت کم لوگوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قربانی واجب ہے، اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، تو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی ویسے تو ہر امت کے اندر رہی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قربانی بنائی ہے تاکہ وہ اس جانور کے اوپر اللہ کا نام لے اور اس کو ذبح کرے۔ تو ویسے تو ہر امت میں قربانی رہی ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اللہ رب العزت نے قربانی جیسا عظیم عمل نصیب فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر سوال پوچھا کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ قربانی کرنے والے شخص کی طرف یا قربانی کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نصیب فرمائی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پھر پوچھا کہ پھر جس شخص کے بال نہ ہو، اون ہو، یعنی مینڈا یا بھیڑ وغیرہ جس میں اون ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اون کے بھی جو ذرہ ذرہ سے بال اور ذرے ہوتے ہیں، اس میں ایک ایک بال اور ایک ایک ذرے کی طرف سے ایک ایک نیکی دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بخاری شریف کے اندر غالباً روایت ہے، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والے شخص کو اپنی قربانی کے جانور کے بالوں کے ساتھ اس کے سینگوں اور اس کے ناخنوں کے ساتھ لایا جائے گا، یعنی اس کے سینگ جو کسی کام نہیں آتے ہیں پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں کسی کام نہیں آتے ہیں، اس کا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بال پھینک دیے جاتے ہیں، اس کا بھی اللہ پاک کی طرف سے ثواب نصیب فرمایا جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن باضابطہ انہیں وہ اعضاء لے کر کے بلایا جائے گا، یعنی یہ لوگوں پر اثر ڈالا جائے گا کہ یہ اس چیز کا انعام مل رہا ہے۔ بہرحال قربانی کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ذرا خرچہ کر کے ہم قربانی کا اہتمام کریں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ جتنے سال کی نکل گئی اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، ہو سکتا ہے تو اتنی قیمت کا حساب لگا کر کے صدقہ کریں، ورنہ آگے سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم قربانی نہیں چھوڑیں گے۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، 10 سال تک آپ مدینۃ المنورہ میں رہے ہیں۔ 10 سال میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ کی ہو، آپ نے ہر موقع پر قربانی کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں سال میں ایک مرتبہ موقع، گوشت کھانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بھی انسان کھا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نام پر قربان کرنا، جانور ذبح کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ذرا اس کو بھی قربانی کر بھائی تشریف رکھ لیں، انشاءاللہ 5 منٹ آخر میں دے دیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی اور وہ عظیم واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے قربانی کرنے سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80-83 سال تک کوئی اولاد مذکر اور نر اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی، کوئی بچہ نہیں ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ روزانہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایک اولاد نصیب فرما، رب حب لی من الصالحین، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر دن یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے صالح اور نیک اولاد نصیب فرما۔ 80 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، 80 یا 82 سال کی عمر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزری ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں انہیں اولاد نصیب ہوئی ہے۔ اولاد ہوتے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس بچے کو، حضرت اسماعیل کو اور ان کی اماں کو حضرت ہاجرہ کو ایسی وادی جنگل کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ جہاں نہ تو پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
اور حکم یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روزہ بھی ہے، بات نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو اور اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سفر پر روانہ فرمایا، لیا اور روانہ ہوئے تو ان کی گھر والی حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ بولنا نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی وادی کے اندر ان کو بغیر کسی یار مددگار کے چھوڑ کر کے واپس چلے آئے ہیں۔ کافی مدت تک حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ وہیں پر رکی ہیں، اور آج جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہیں، وہ حضرت ہاجرہ یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو ان کی پانی کی تلاش میں ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیان جو وہ بھاگی ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ ہر حاجی کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ، اور اس کے بعد پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کا، مل جاتے ہیں جب وہ بلوغ ہوتے ہیں یعنی بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سوچنے لگے کہ شاید اب میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، اب میرے ساتھ کام کرے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو میرے نام پر چھری سے اس کا گلا ذبح کرنا ہے اور اس کو ذبح کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں خواب میں دیکھتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حکم فرماتے ہیں کہ میں اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حضرت اسماعیل جو ابھی جوان ہوئے ہیں، ابھی بالغ ہوئے ہیں، ان کو لے کر کے ذبح کرنے کے لیے الٹا لٹایا، سیدھا اس لیے نہیں لٹایا کہ شاید میری یا بچے کی باپ پر نظر پڑی تو کہیں یہ اللہ رب العزت کا حکم پورا ہونے میں کہیں دیر نہ لگ جائے، اس لیے الٹا لٹا کر کے چھری چلائی ہے اور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جانور فرشتوں کے ذریعے زمین پر اتارے ہیں اور وہ جانور ذبح ہوئے ہیں۔ تو اصل تو اللہ رب العزت کا حکم یہ تھا کہ اولاد کو ذبح کیے جائے، اپنی جان ذبح کی جائے، اور یہ کتنا بڑا ایک قربانی اور کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنا ایک باپ جس کو 80 سال تک اولاد نہیں ملی ہے، 80 سال کے بعد اولاد ملی، اس کی پرورش کی، جب بڑا ہوا بالغ ہوا تو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم ملا اور وہ اس کو ذبح بھی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ کام سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر صحابی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم لوگ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، پورے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ 4 سال اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے مدرسے میں نہیں ڈلوا سکتے کہ جدائی برداشت نہیں ہوگی، سختی ملے گی، استاذ کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی سختی کی جائے اللہ کی قرآن سیکھنے کے لیے، وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ذبح کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنا مقصد ہو، جب حکم اللہ رب العزت کا ہو تو پھر تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ در حقیقت اللہ رب العزت اگر ہمیں جان کا حکم دیتے تو ہم اپنی جان قربان کرتے، اللہ رب العزت مال کا حکم دیتے تو مال قربان کرتے، جو بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہمیں کرنا ہوتا۔ اللہ نے ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو قربانی بہت بڑا عمل ہے، یہ کتنی چھوٹی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ہو کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی طرف سے زمین پر اس کا خون نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے معافی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروانہ ہے، اس لیے سارے حضرات کوشش کریں کہ انشاءاللہ قربانی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی ایک بہترین شکل یہ ہے کہ اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں
تو بڑے جانور میں یعنی پڈا وغیرہ جو ملتا ہے اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس میں زیادہ قیمت نہیں لگتی ہے، 2500 2000 3000 روپے میں اپنی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال قربانی بہت بڑا عمل ہے، دیکھا ہے میں نے کہ اس میں سستی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی سارے حضرات کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔